بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 آج ہم دیکھیں گے سبق امتحان اور اس کے مصنف کا پہلے احوال پڑھ لیتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ مصنف ہیں، یہ پیدا ہوئے 1883 1883 and 1947 1947 اوکے 1883 میں پیدا ہوئے، 1947 میں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے BA کیا۔ زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا اور 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور پھر تعلیم اور عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے۔ وہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے، جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی۔ انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پر لطف ہے، یعنی کہ بہت پرشکو الفاظ مرصع مسجع قسم کے نہیں، بڑے سادگی پسند۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں۔ اسلوب یعنی انداز، تصنع یعنی کہ بڑا کوئی مصنوعی قسم کا انداز، فیبریکیٹڈ، ٹھیک ہے۔ مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے۔ اختصار مطلب کہ فکرے ان کے بہت طولانی نہیں ہوتے، مختصر سے ہوتے ہیں، کہ یہی ایک کلام کی بہترین خصوصیت ہوتی ہے۔ جیسے نبی پاک نے فرمایا تھا، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے کہ جو مختصر ہو لیکن معانی سے بھرپور ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک پیراگراف مصنف نے لکھا، پھر اس پہ قائم بھی رہے کہ اگلے صفحے پر جا کر بھی جو قاری ہے اس پر وہی جاذبیت کا جو رنگ ہے وہ نظر آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہوتی ہے اسلوب کی یکسانیت، یعنی ایک ہی طرح کی جو ہے وہ اس کا سٹائل ہے۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام دیتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا علم نشرہ کے کلمی نام سے لکھتے رہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور وہ اپنے اصل نام سے لکھنے لگے۔ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ قادر الکلام شاعر وہ ہوتا ہے کہ جو بیک وقت تمام یا کئی اصناف میں دسترس سخن رکھتا ہو۔ میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے۔ اب بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے یہ سبق کو بہت توجہ سے دیکھنا ہے۔ اس سبق سے کوئی نہ کوئی سوال انشاءاللہ ضرور آئے گا، لیکن آپ نے اس کی جو معروضی ہے تعارف میں اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ، ان کی تاریخ انتقال اور ولادت، کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں۔ BA کہاں سے کیا جناب؟ سینٹ اسٹیفنس کالج۔ کہاں سے کیا؟ دلی سے۔ اور کیا کیا؟ BA۔ تینوں طرح سے آ سکتا ہے کہ جناب انہوں نے BA کہاں سے کیا، کالج کا نام کیا تھا، اور ڈگری کون سے حاصل کی اس کالج سے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، زمانہ طالب ڈرامے، اور پھر 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے۔ کہاں گئے؟ حیدرآباد دکن، ٹھیک ہے۔ کن میں محکموں سے وابستہ رہے؟ تعلیم اور عدالت، ٹھیک ہے۔ ترقی کرتے کس عہدے پہ پہنچے؟ ہوم سیکرٹری، جہاں سے ریٹائر پینشن حاصل کی۔ انہوں نے کہاں وفات پائی؟ حیدرآباد میں، اوکے۔ ان کا اسلوب کیسا ہے؟ سادہ ہے اور پر لطف ہے، ٹھیک ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، یہ آپ نے بس یاد ہی رکھنی ہے، اسے ایک دفعہ خصوصیت سے پڑھ لیجئے گا، اتنے کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کیا تخلص کرتے تھے جناب؟ کلمی نام مرزا علم نشرہ، ٹھیک ہے۔ پھر کن کے سمجھانے پہ؟ مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان، انہوں نے ان کی ہمت بڑھائی تھی۔ پھر جو ان کے یادگار مضامین ہیں، نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے جو مضامین ہیں وہ کس نام سے شائع ہوئے؟ مضامین فرحت، اور وہ کیا تھے جناب؟ قادر الکلام شاعر بھی تھے
اور ان کی شاعری کا جو انتخاب ہے وہ ہے میری شاعری کے عنوان سے. ٹھیک ہے بیٹا، باقی انشاءاللہ کل شروع کرتے ہیں اسے. اوکے جی، اللہ حافظ.